صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو، سنی سے سن کے سنو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا۔ ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا۔ ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو، ہر چیز تمہیں معلوم ہے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ مولا علی اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا۔ ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ہم سنی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو، لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے۔ ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے۔ علی علی اس لیے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا۔ علی اس لیے علی ہیں، علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو۔ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں۔ قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے؟ میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا۔ اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں۔ کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ۔ اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے،
آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, کہا علی جاؤ, آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا, آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا, نہیں. صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی, فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی. دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس دن بیمار تھے. اللہ اللہ, بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا. حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں, آ جاؤ, جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے. اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے, اکیلا لڑ سکتا ہے. وہ گرجتے ہوئے آیا, ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا, پورا شعر مجھے یاد نہیں, کہا انا الذی سماک حیدرا, اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے, آجا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا, عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. عربی میں صرف شیر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں. شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں. شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے, ٹائگر ہے, تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں, عباس بھی کہتے ہیں, حیدر بھی کہتے ہیں, کئی نام آتے ہیں. لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں. شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا, کبھی ہار نہیں مانتا, پچھاڑتا وہ. حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا, جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا. مرحب, وہ یہودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں, چند لمحات میں زمین پر آیا. اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی. سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا. علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا. اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں. ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں, ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں, 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو, اس دعا کا ثمرہ یہ ہے, فتح ہو گیا خیبر, لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے, ہل نہیں رہا تھا. 40 صحابہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک طاقت, ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی. آج کے جو 100 باڈی بلڈر, ایک کچے باڈی بلڈر نہیں, جو اچھے باڈی بلڈر ہیں, ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی. اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے, نہیں ہل رہا تھا. سبوں نے پھر یہی کہا, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. صحابہ نے حضرت علی کو بلایا. بخار زدہ ہے, آشوب چشم ہے, مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے. صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے, ایک ہاتھ میں پرچم ہے, دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو, اس دروازے کو دھکا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی, وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا. وہ حیدر کرار کی طاقت ہے. خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے. اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار. سنی اس فضیلت کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, قوت پروردگار, قوت یزدان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں. حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو. حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر. جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے.
میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی علی کرم